الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی اور مدنی چینل کی طرف سے تمام امت مسلمہ کو، عاشقان رسول کو، مسلمانوں کو عید الاضحیٰ شریف کی بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ برسا برس گزرتے ہیں کہ ایک جلیل القدر، وجاہت والی، شان و شوکت والی، عظمت والی ہستی جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، والد گرامی بھی ہیں، یہ خواب دیکھتے ہیں کہ گویا حقیقتاً بلکہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی طرف سے انہیں حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو انہیں اللہ تعالی کی راہ میں، اس کی راہ میں قربان کرنا ہے، اور خواب میں اپنے لخت جگر کے حلقوم پر، گلے پر چھری چلاتا دیکھتے ہیں۔ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ پیکر تسلیم و رضا اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے اس حکم پر سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اور چشم حیرت یہ منظر دیکھتی ہے کہ اس کا سعادت مند، عظمت والا، عزت والا، شان و شوکت والا برگزیدہ نبی، اس کا بیٹا جو خود بھی نبی ہے، وہ اس حکم ذبح پر سر جھکاتا ہے، خود تدبیریں بیان کرتا ہے کہ والد صاحب یہ کیجئے گا، یہ کیجئے گا، یہ کیجئے گا۔ دونوں باپ بیٹا مل کر، دونوں شان و شوکت والے، عزت عظمت والے باپ بیٹا مل کر تدابیر طے کرتے ہیں، اور والد اپنے دستے مبارک سے آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے لاڈلے بیٹے کے گردن پر چھری چلا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا کرم ہوتا ہے، فدیے میں جنت سے مینڈھا آتا ہے، اور قربانی کی جو یہ سنت ابراہیم وہاں سے چلتی ہے تو اس کے انوار دور دور تک چمکتے ہیں، مختلف ادوار اور مختلف قرنوں میں چمکتے ہیں، اور جب مدینے کے چاند کی روشنی اس سنت ابراہیمی کو مزید ملتی ہے تو نور علی نور ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ وہ وقت ہے کہ اس وقت سے مسلمان، عشاقان رسول، یہ ساری اس سنت پر عمل کرتے دنیا کے مختلف خطوں، دنیا کے مختلف علاقوں میں کرتے چلے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان اس سنت ابراہیمی پر عمل کرتے نظر آتے، اور اس شعائر اسلام کا الحمدللہ چرچا کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل آپ کی قربانیوں کو، ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ علی میں فضل و کرم سے قبول فرمائے، مبارکباد قبول فرمائیے۔ بہت پیارے پیارے مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل، اور بہت پیارے پیارے سلسلے مدنی چینل نے، دعوت اسلامی نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں۔ دل و دماغ کو روشن کرنے کا بہت زبردست انشاءاللہ انتظام موجود ہے۔ دلوں کو منور کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک دل کے کانوں سے سننا ہے، تو چلیے دلوں کو دامن بنا لیجئے، جلدی جلدی سبقت کرتے ہیں اور تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ قاری صاحب بھی موجود ہیں الحمدللہ، اہلاً و مرحباً و سہلاً۔ کیا سنائیے گا؟ آج انشاءاللہ سورہ طارق کی تلاوت کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیں کہ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیجیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا آمنت بالله صدق الله العظيم جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء ما شاء اللہ تعالی عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ نے تلاوت کلام پاک سے تو اپنے دلوں کو منور کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور اس ٹرانسمیشن کی خاص بات جو ابھی ہمارا سیگمنٹ ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قبلہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، اور جتنے یہ باریک بین ہیں، جتنا نالج لیول ان کا ہے، اور جس طرح سے یہ بھی کسی معاملے کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی تفہیمی صلاحیت انہیں عطا فرمائی ہے، زبان میں جو تاثیر عطا فرمائی ہے، وہ محتاج بیان نہیں ہے، اس کے مناظر تو مدنی چینل پر دنیا دیکھتی ہی رہتی ہے۔ تو ان تمام ساری خصوصیات کے ساتھ انشاءاللہ تعالی عز و جل بہت ہی پیارا ڈسکورس، علمی بیانیہ انشاءاللہ مختلف موضوعات پر اور بالخصوص قربانی سے متعلق آپ کو سننے کو ملے گا۔ تو اسٹے ٹیون ود اس اور ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، اور اس دوران انشاءاللہ عز و جل مختلف دیگر اسلامی بھائی بھی حاضر بارگاہ ہوتے رہیں گے شیخ طریقت کے، اور مدنی پھول حاصل کرتے رہیں گے، معروضات بھی پیش کرتے رہیں گے، یوں مدنی پھولوں کے تبادلے کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اراکین شورا بھی انشاءاللہ عز و جل جلوہ فرما ہوں گے، ابھی ایک رکن شورا تو موجود ہیں، دیگر مبلغین اور اسلامی بھائی بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ آپ تمام کو بھی عید مبارک ہو، عید الاضحیٰ بقرعید، جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ خیر مبارک۔ اچھا، یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو آپ سیٹ دیکھ رہے ہیں، ایک تھیم جو ہے اس میں ہے، وہ بھی سمجھنا میرے خیال ہے کہ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، اور ذہن میں یہ آیا ہے میرے کہ اسی سے کنیکٹ ہوتی ہوئی نعت شریف شامل کرنی چاہیے۔
اگر آپ دیکھیں گے نا سیٹ کو تو مختلف یعنی سویلائزیشنز کی تہذیبوں کی نمائندگی ہے یہاں پر، ہے نا ایسا؟ مختلف طرز تہذیب، مختلف یعنی طرز تعمیر، کوئی کس کی نمائندگی کر رہا ہے تو کوئی کس کی نمائندگی، دنیا کے کوئی کسی خطے کی نمائندگی کر رہا ہے تو کوئی دنیا کے کسی خطے کی نمائندگی. اسی میں آپ کو صحرا بھی، ڈیزرٹ بھی نظر آ رہے ہیں اسی. جی ہاں، نہیں تو وہ یہ اصل میں مدنی چینل تو الحمدللہ انٹرنیشنل ہے نا، اور دنیا کے مختلف خطوں میں ظاہر ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے تو ساری دنیا میں ہی جہاں جہاں انٹرنیٹ کی کوریج ہے وہاں الحمدللہ مدنی چینل کی بھی کوریج ہے، اور تقریباً 6-5 بر اعظموں میں تو ہماری ٹرانسمیشن ہے ہی الحمدللہ. تو یعنی یہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر الحمدللہ یہ طرز تعمیر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. باقی تو یہاں جو ہے دعوت اسلامی کا ہی رنگ ہے، اور آپ کو وہی ملے گا الحمدللہ انشاءاللہ تعالی عز و جل. تو ذہن میں یہ آیا کہ نعت شریف بھی وہ پڑھوانی چاہیے کہ جس میں عربی بھی ہو، ہندی بھی ہو، فارسی بھی ہو، اردو بھی ہو، یعنی وہ بھی ایک ہی کلام میں سارا ہوگا. اور ہے نا وہی نعت خان صاحب، نعت خان اسلام بھائی ہے نہیں ایسی نعت شریف، وہ شامل کریں، وہ والی شامل کریں. انگلش تو خیر اب یہ شامل کر سکیں تو کر دیں، ویسے اگر جنید بھائی ہوتے تو ہم شامل کروا دیں. اللہ اکبر، ماشاء اللہ، مرحبا، اہلن. دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران، سبحان اللہ، اکیلے نہیں آئے. کوئی ایسا ممکن ہو سکے کہ یہ منظر بھی لیا جا سکے، اسے ضرور شامل کرنا چاہیے. مرحبا، اہلن. عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی. مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا. حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. ان کے غم دور کر، ان کو مسرور کر، ان کے غم دور کر، ان کو مسرور کر، ان کے غم دور کر، ان کو مسرور کر. دو جہاں میں خدا ان
کو آباد رکھے، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے، ہر قدم پر خدا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھے، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، پاوے لکھاں کروڑاں دا ویر ہووے، پاوے لکھاں کروڑاں دا ویر ہووے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، پاوے لکھاں کروڑاں دا ویر ہووے، پاوے لکھاں کروڑاں دا ویر ہووے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، ساڈی نسبت کتنی پیاری ہے، ساڈی نسبت کتنی پیاری، اتاری بڑی پیاری ہے، رب سارے اتاریاں دی خیر ہووے، رب سارے اتاریاں دی خیر ہووے، پیر دی ہر دم خیر ہووے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، سیدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا، مرشدی تارا، مرشدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا، بولو سیدی تارا، عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، عید قربان، عید قربان قربائی ہے، عید قربان قربائی ہے، عید قربان آئی ہے، عید قربان قربائی ہے، عید قربان قربائی ہے، عید قربان قربائی ہے، عید قربان آئی ہے، عید قربان قربائی ہے، عید قربان قربائی ہے، عید قربان قربائی ہے، عید قربان آئی ہے، عید قربان قربائی ہے، عید قربان قربائی ہے، عید قربان قربائی ہے، عید قربان آئی ہے، عید قربان قربائی ہے، عید قربان قربائی ہے، عید قربان قربائی ہے، عید قربان قربائی ہے، عید اپنے قریب آ جائیں غلام رسول بھائی۔ ان کے لیے کوئی گھاس کا لینے گیا کہ نہیں؟ جی ہاں، امیل سنت نے اصل میں اس کو وہ بکرے کو کافی بھوکا پایا، وہ کیسے وہ محسوس کھال کھا رہا تھا، رسی کھا رہا تھا، جو بیچارہ منہ مار رہا تھا باہر نکل آیا تھا۔ تو ویسے بھی جانور پالنے کے آداب میں سے 70 بار اس کو چارہ دکھاؤ، 70 بار چارہ بار، یعنی مطلب اکثر۔ مبالغہ کہ وہ اس کو اتنا پڑا ہو کہ بس یہ سیر ہو کر کھاتا رہے، جانور کھاتا رہتا ہے۔ پانی بھی نہیں ہے، پانی بھی لائی ہے، پانی بھی رکھی ہے۔ یہ بے زبان بیچارہ کیا بولے گا کسی کو؟ نہیں تو ان کی جیسے آپ نے بھی تو سمجھی نا یہ کیسے، کوئی ایسی ٹپ دے دیں، کوئی ایسا مدنی پھول دے دیں کہ جس سے کوئی ایسی نشانی پتہ چل جائے کہ اس طرح کی یعنی اس کی حرکات و سکنات ہو تو ہم یہ اندازہ مطلب یہ لگا کہ لیں۔ جانور کو ہر وقت غذا چاہیے، ٹھیک ہے، یہی مدنی پھول ہے۔ تو اسی لیے 70 بار ہونا، 70 بار مبالغہ یا جو بھی کہو گے، اس کو ہر وقت کھلاتے رہو۔ جانور پالنا وہ خالہ جی کا گھر تھوڑی ہے، مہنگا پڑتا ہے یہ، ظاہر ہے اس کو کھلاؤ، خوب کھلاؤ، پلاؤ، پانی بھی یہاں رکھا رہے ان کے پاس، نہیں بے زبان بیچارے کس کو بولے گے؟ نہیں بابا، اس کی اضطراب سے آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ بھوکا ہے یا جس طرح؟ یار نہیں دیکھا نا میں نے کچھ بھی، یہ بالکل فریش کر کے آپ نے ان کو شو پیس بنا رکھا ہے، شو پیس تھوڑی ہے۔
تو اگر ہم یہی مشاہدہ اپنے یعنی جانور کے اندر اس طرح سے اضطراب یا بے چینی پائیں تو اس ٹائم بطور خاص خیال رکھنا چاہیے. ہاں جانور بکرا ہو، جی ایون کتا بھی اگر چوکی داری کے لیے کوئی پالتا ہے جی جی جائز صورت میں تو اس کو بھی کھلانا تو ہے. بلی بھی پالتا ہے اس کو بھی کھلانا ہے. مچھلی پالتے ہیں لوگ، اس میں شوکیس اس کی غذا اس کو دینی ہے. سورہ یقین. ایسی ہے کہ بھوک کا تھوڑا پتہ چل سکے. وہ انسان بعض اوقات انسان تو بتا دے گا، اب چارہ نہیں دیا، اب ہو سکتا ہے اس کو بھوک ہو یا نہ ہو، کوئی ایسی کوئی علامت. بظاہر یہ کہ ہر جگہ منہ مارتا ہے نا، پھر دیکھ یہ اس کو یہی سب چیز کھال تک کھانے کی کوشش کر رہا تھا. جانور تو پالنے اس کا والے مطلب یہ بہت دیر سے بھوکے ہیں، توبہ کرنی ہوگی جنہوں نے یہ غفلت کی ہے. سیدھی بات ہے، مطلب یہ ہے جانوروں پر ظلم ہوئی اور جانور کی بددعا قبول ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قصدن اگر کسی نے ایسا کیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو جرم ہے، اس کو توجہ نہیں رہی. توجہ نہیں ہوتی بعض اوقات. کہاں جیب سے کھلانا ہے، جیب سے کھلانا تو آدمی بخل کرے، مگر اداروں میں ایسا ہوتا ہے لاپرواہی بے پرواہی کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا باپا جان یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ عموماً یعنی جب ہم لے کر آتے ہیں یا مشاہدہ ہے کہ جو تجربے کی زینت وہ بنتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا غذا کھا کر آیا ہے. بعض خشک جو ہے نا وہ چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، بعض گیلا چارہ کھاتے ہیں. اب وہ ہم لے آتے ہیں اپنے شوق اور اپنے ذوق کے مطابق جو ہے نا پھر خدمت یا کسی بھی طرح سے دیتے رہتے ہیں. تو اس میں کیا کوئی مدنی پھول ہے کہ جانور کی غذا کا منتخب کرتے ہوئے کوئی جو ہے نا کسی چیز کا خیال رکھنا ہو؟ اب یہ کہ اس کو گھاس دیا اور وہ کھانے لگا تو سمجھو یہ فیوریٹ ہے. ماشاء اللہ. جو یعنی کہ مویشی جس سے خریدا جی جی اس کو پوچھ لیا جائے اس کو کیا کیا کھلائیں. بعض بات بھوک ہوگی تو جیسے چمڑا بھی کھا رہا، اب جو کھلاؤ گے کھا جائے گا. اور اگر وہ اس کا عادی نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ پھر ڈاکٹر کی ترکیب بنے. جانوروں کو جہاں یہ لوگ پالتے ہیں نا، جی جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک ایسے ہوا وہ اس کو کیا بولتے ہیں جس کے اندر چارہ ڈال کے رکھتے ہیں. یہ ایک ایسی چوکی ہوتی ہے ان کی، جی جی پنجابی میں اس کو کھرلی بولتے ہیں. کھرلی بولتے ہیں. اس کھرلی کے ساتھ وہ کڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جانور کھرلی کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ چارہ ڈلا ہوا ہوتا ہے. یہ کھا پی رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. ہر وقت ہی آلموسٹ. فرش پر ڈالنا تو ظلم ہے، سے بولے اسی میں پیشاب کرے گا پھر اسی کو کھائے گا بیچارہ. تو وہی کھرلی یا جو بھی ہے ایسی ترکیب ہونی چاہیے. نجس کھلانا قصدن جانور کو یہ بھی جائز نہیں. اوہ تو پھر یہ بیماریاں بھی لائے گا جب یہ اس طرح آلودہ غذا کھائے گا تو. جراثیم بھی ہوتے ہیں اس میں. ان کے چارے کی ترکیب بنا لی، اب پانی بھی دینا ہے. یہ ابھی جو مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کے یہاں بھی قربانی نہیں ہوئی ہے جانوروں کی، کئی جگہوں پر تو جانور قربان ہو گئے ہوں گے، آپ سے بھی مدنی التجا ہے کہ اگر آپ کے یہاں قربانی کے جانور کے کھلانے پلانے میں اگر اب تک سستی یا کمزوری رہی ہے تو وہ گناہ کی صورت میں. جبکہ ظلم پایا جائے اور قصدن ہو، ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض ہے. اب جس کو جانور پالنا ہے تو اس کو حسب ضرورت مسائل تو معلوم ہونے چاہیے نا، ورنہ تو ظلم میں مبتلا تو ہوگا. اب مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کے یہاں اب یہ ظلم پایا جاتا ہو تو پھر اس پر غور کر لیجیے. امیر سنت نے جو مسئلہ بیان فرمایا ہے، البتہ یہ کہ جانور کو کھلانے پلانے کا معمول شروع کر دیجئے. اگر ابھی بھی لیٹ بھی قربانی ہے تو بھی آپ دیکھ لیجئے، کل پرسوں قربانی ہے تب بھی دیکھ لیجئے. اللہ تعالی ہمیں ان احتیاطوں پر اور ان شرعی احکام پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قربانیاں ہو رہی ہوں گی یا ہونے کو ہوں گی، اگر اس موقع پر ذہن مستحضر ہو جائے اور یعنی الرٹ ہو جائے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کا اس وقت خیال رکھنا یا تازہ کر لیا جائے اس نالج کو، تو میرا خیال ہے کہ یہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا.
یعنی نیتیں کیا کیا جو ہے نا ذہن میں حاضر کر سکتی، جو امیڈیٹلی کر سکتے ہیں جلد از جلد جو ذہن میں آ جائیں، تاکہ جو ہے نا ہمارا عمل خراب نہ ہو، خرابی سے بچ جائے، اور وہ آداب کے جو یعنی فرسٹ ہینڈ نالج ہے جو اس ٹائم اپلائی کرنا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے جس پر، وہ باپا اگر کو مدنی پھول عطا فرما دیں۔ پر رضا الہی کے لیے قربانی کی ہے، اور اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کی جائے یہ افضل ہے، جی اور اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو اس وقت حاضر رہے، لیکن یہاں بے پردی کی اجازت نہیں ہے کہ ٹھیک ہے۔ عورت کی قربانی ہے تو اگر باپ ذبح کر رہا ہے، بڑا بھائی ذبح کر رہا ہے، جی جی محرم ذبح کر رہا ہے، شوہر ذبح کر رہا ہے، اور دیگر غیر محرم نہیں دیکھ رہے اس کو، تب تو یہ جائز ہے ٹھیک ہے۔ وہ ادھر کھڑا رہنا، ورنہ غیر محرم کے سامنے بے پردگی تو حرام ہے، پھر نہ کھڑی رہے۔ ٹھیک۔ آج کل یہ بھی ہے کہ جوان لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں اور ذبح ہو رہا ہوتا جانور، گوشت فروش کے سامنے آ جاتی ہیں، منڈیوں میں جاتی ہیں، بے پردگی ہے، انہوں نے تفریح گاہ بنا لیا منڈی کو، تو عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ اچھا، اب اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں اس کی بھی تو قربانی نا، اس کی بھی تو چوائس ہے، اس کا بھی تو جانور، اس کو بھی تو اچھا لگتا ہوگا کہ یہ لوں یا یہ لوں۔ لینے نہیں جاتی، عام طور پر تفریح کے لیے جاتی ہیں اور جاتے ہیں، اور لینے بھی جاتی تو کسی کو وکیل کر دے، ٹھیک۔ بھائی لے آئے، باپ لے آئے، کسی پر تو اعتماد، تو اس کو دیکھنا کیا ہے، اس کو کیا سمجھ پڑے گی؟ اس سے زیادہ تو وہ شاید ان کے بھائی وغیرہ وہ کر سکے مناسب خریداری۔ اور قربانی میں حاضر رہتے ہوئے بھی ادائے سنت کی نیت ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی نیت کرے کہ میں جس طرح آج راہ خدا میں جانور قربان کر رہا ہوں، بوقت ضرورت انشاءاللہ میں جان بھی قربان کر دوں گا۔ یہ بھی نیت ہو کہ جانور ذبح کر کے اپنے نفس امارہ کو بھی ذبح کر رہا ہوں۔ نفس امارہ وہ نفس جو گناہوں پر ابھارتا ہے، ٹھیک ہے۔ برائیوں پر ابھارتا ہے۔ تو جانور ذبح کر کے اپنے نفس امارہ کو بھی ذبح کر رہا ہوں، اور آئندہ گناہوں سے بچوں گا۔ ذبح ہونے والے جانور پر رحم کھائے اور غور کرے کہ اگر اس کی جگہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہوتا اور لوگ تماشا بناتے اور بچے تالیاں بجاتے تو میری کیا کیفیت ہوتی۔ اللہ اللہ۔ اور ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا جب تم کسی کو قتل کرو تو احسن، یعنی بہت اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو احسن، یعنی خوب عمدہ طریقے سے ذبح کرو، اور تم اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا کرو، اور ذبیحے کو آرام دیا کرو، جو ذبح ہو رہا ہے اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔ بوقت ذبح رضا الہی کی نیت سے جانور پر رحم کھانا کار ثواب ہے، جیسا ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا اگر اس پر رحم کرو گے اللہ عز و جل بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ قدی فرماتے ہیں، قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، اور ایک کے سامنے دوسرے کو نہ ذبح کریں، اور پہلے سے چھری ایک کے سامنے دوسرے کو نہ ذبح کریں، ٹھیک۔ اور پہلے سے چھری تیز کر لیں، ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے۔
یہ بہار شریعت کا جزئیہ پورا ہوا. اب ایک حیات الحیوان کے حوالے سے حکایت پیش کی جاتی ہے. حضرت سیدنا ابو جعفر علیہ رحمۃ اللہ اکبر فرماتے ہیں ایک بار میں نے ذبح کے لیے بکری لٹائی. اتنے میں مشہور بزرگ حضرت سیدنا ایوب سختیانی قدس سرہ نورانی ادھر آ نکلے. میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور گفتگو میں مشغول ہوا. تری اثنا بکری نے دیوار کی جڑ میں اپنے کھروں سے گڑا کھودا اور پاؤں سے چھری اس میں دھکیل دی اور اس پر مٹی ڈال دی. حضرت سیدنا ابو سختیانی قدس سرہ نورانی فرمانے لگے ارے دیکھو تو صحیح بکری نے یہ کیا کیا. یہ دیکھ کر میں نے پختہ عزم کر لیا کہ اب کبھی بھی کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کروں گا. مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے معاذ اللہ یہ مراد نہیں کہ ذبح کرنا کوئی غلط کام ہے. بس اس طرح کے واقعات بزرگوں کے غلبہ حال پر مبنی ہوتے ہیں، ورنہ مسئلہ یہی کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے. سبحان اللہ. سرکار ابد قرار شافع روز شمار بزن پروردگار عز و جل دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے قریب سے گزرے. وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا اور بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کیا تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اسے لٹانے سے پہلے اپنی چھری تیز کیوں نہ کر لی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بکری کو ذبح کرنے کے لیے اسے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے. اللہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تیرے لیے خرابی ہو، اسے موت کی طرف اچھے انداز میں لے کر جا. کسی نے خواب میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ نے مجھے بخش دیا. پوچھا مغفرت کا کیا سبب بنا؟ فرمایا کہ مکھی سیاہی یعنی انک پینے کے لیے میرے قلم پر بیٹھ گئی. میں لکھنے سے رک گیا. یہاں تک کہ وہ فارغ ہو کر اڑ گئی. مکھی پر رحم کھانے کی وجہ سے مغفرت ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یاد رہے مکھیاں تنگ کرتی ہوں تو ان کو مارنا جائز ہے، تاہم جب بھی حصول نفع یا دفع ضرر یعنی فائدہ حاصل کرنے یا نقصان زائل کرنے کے لیے مکھی یا کسی بھی بے زبان کی جان لینی پڑے تو اس کو آسان سے آسان طریقے پر مارا جائے. خواہ مخواہ اس کو بار بار زندہ کچلتے رہنے یا ایک وار میں مار سکتے ہو پھر بھی زخم کھا کر پڑے ہوئے پر بلا ضرورت ضربیں لگاتے رہنے یا اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو تڑپانے وغیرہ سے گریز کیا جائے. اکثر بچے نادانی کے سبب چوٹیوں کو کچلتے رہتے ہیں، ان کو اس سے روکا جائے. چوٹی بہت کمزور ہوتی ہے، چٹکی میں اٹھانے یا ہاتھ یا جھاڑو سے ہٹانے سے عموماً زخمی ہو جاتی ہے. موقع کی مناسبت سے اس پر پھونک مار کر بھی کام چلایا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی قربانی کے لیے جانور تیار ہے، اس کو کام شروع کر دیجئے. اس پر ذابح تشریف نہیں لائے. ابھی باپا حاجی علی رضا موجود ہیں تو مجھے وہ پہنچا دیں جو مجھے پہنچانا تھا. نام وغیرہ لکھی گا دے بھائی.
पापा जान ये इरशाद फरमाएं कि आपने सबसे पहली कुर्बानी कब की थी, और यानी उस वक्त कोई ऐसा मदनी फूल जो आप शेयर करना चाहें, और यानी कि उस वक्त थी माली हालत ऐसी थी या अचानक पैसे आ गए थे या इंटेंशनली आपने जमा किए थे, जो शेयर करना चाहें, जो एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें। बचपन में तो खैर 5 रुपए के बकरी के बच्चे के लिए अम्मी से मुतालबा करते रहते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यानी शौक था उस बचपन वक्त से। हम बहुत सस्ते थे, अच्छा, 5 रुपए का बकरी का बच्चा मिलता था। लेकिन नहीं आप छोटे थे उस वक्त और शौक था आपको, इश्तियाक था कि ये पालूं होना और चाहिए। खेलूं इससे। अच्छा अच्छा, तो खैर बाद में तो वो अब कब से कुर्बानी शुरू हुई याद नहीं। इस हवाले से पापा जो याद आप और जो शेयर करना चाहें। मीना शरीफ में सन 80 में वो हज की कुर्बानी के लिए हम वहाँ गए थे कमेले में, स्लोटर हाउस या वो जो भी मंडी वहाँ के हिसाब से, ठीक, वहाँ हमने वो जानवर लिया था और वहीं से वो गलबन 10-10 रियाल की छुरी मिलती थी। 10 रियाल की लोग छुरी। खड़े रहते थे बेचने अल्लाह वाले, अल्लाह। उससे लेकर अपना जबा किया तो वो दूसरे लोग भी आने लगे, बोला ना हमारा भी जबा हमारा करो। भी ज़रा कर। तो वो जवानी थी तो मैंने कई जानवर जबा किए थे उसमें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने हाथ से किए। तो ताकत थी, जवानी थी। अब तो मुर्गी जबा करने की हिम्मत नहीं, और अब वो पहले के मुकाबले में दिल बहुत नरमी बहुत आ गई है इन मानों में, वो रहम बहुत आता है। अब जबान करने की जरूरत नहीं, देखने से भी कतराता हूँ। पापा ये अभी आपने जैसे तस्करा किया कि बचपन में वो बकरी का बच्चा लेने के लिए आप फरमाइश करते थे, तो मुमकिन है कि अभी 2 घर मंजर हमारे सामने हों। एक वो घर है कि जहाँ पे कुर्बानी का जानवर मौजूद है, बच्चों को, मदनी मुन्नों और मुन्नियों को भी शौक है कि अभी जानवर कुर्बान होगा और तैयारियां जारी हों। और दूसरा घर वो है जहाँ पर कुर्बानी का जानवर नहीं है या वो खरीदने की सकत नहीं रखते थे, उन्होंने नहीं लिया। अब वहाँ पर इंतज़ार होगा कि फलां घर में जानवर कट रहे, हो सकता है हमारे घर गोश्त आए। तो जो कर रहे हैं उन्हें आप क्या मशवरा देंगे, जो इंतज़ार में उनके लिए? इंतजार तो हमको भी रहता था उस दौर में, किसी दौर में गोश्त का वाकई ये है तो सही। और पड़ोसी एक दूसरे को देने का रवाज कहीं होता है, कहीं नहीं होता। तो पड़ोसियों को तो पहले देना चाहिए क्योंकि उनके सामने सब हो रहा है। ज़बा हो रहा होता है, बहुत खूब। और अगर अल्लाह ने वुसअत दी है तो पड़ोसियों को या ऐसे गरीब मुलाजिमों को, चौकीदारों को, जो भी ड्राइवरों को बकरे दिला देने चाहिए। बकरा भी दिला दिया जाए माशाअल्लाह। और चारा भी उसका दिया जाए और कटाई भी देनी चाहिए। सुभान अल्लाह। हो सकता है वो कटाई भी अब इतनी महंगी है कि जिसने आजकल तो मेरा ख्याल है कटाई भी कोई बकरे की कटाई पता नहीं 1000 से ऊपर चली गई होगी बाबुल मदीना में। हाँ, तो बड़े मिल भी जानवर तो की जाए, तो सही सही आदमी मिल कई भी तो हजार जाए। होगी। हाँ, मगर वो अल्लाह के इलाके की बात होती है, और जैसा ज़ाबिह, जैसा कस्साब, जैसा इलाका। बात ऐसे भी होते हैं कुर्बानी का जानवर तो कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें वो कसाब या गोश्त फरोश नहीं मिलता करने के लिए, अब उनके घर भी गोश्त भेजना चाहिए। वो पहले दिन या दूसरे दिन उन्हें कुछ मिलता ही नहीं करने अब जैसे आज जुमुआ है, जी जी आज ऐसा लगता है कि बड़े जानवर कम कटेंगे, कल कटेंगे, तो जुम्मा को सहूलत, वैसे भी ईद को बहुत लेट हो जाता है ना, तो दूसरे दिन हमारे यहाँ बाबुल मदीना का ये अंदाज समझ में आया है कि दूसरे दिन हमको बड़े जानवर की खालें ज्यादा मिलती हैं। शायद इसकी वजह ये है कि दूसरे दिन बड़े जानवर ज्यादा, अब क्या आज वो कटवा सकते हैं बड़े जानवर जिनको वो पहली फुर्सत में गोश्त फरोश की तरकीब बनेगी। अब वो पैसे ज्यादा लेगा, पहले से बुकिंग करवाएंगे तो शायद, और
بعد میں تو وہ جیسا گاہک جیسا جانور وہ چل رہی ہوتی ہے، اور جیسا ذابح. برساتی مینڈک یعنی یوں سمجھ لیں باپا، جو اس ٹائم کے جو قصاب ہوتے ہیں نا، جو انہی 3 دنوں میں قصاب بنتے ہیں، وہ بھی ایک جو ہوتی ہے بریڈ وہ نکل آتی ہے، یعنی ایک قسم ہوتی ہے جو نکل آتی ہے، اور پھر وہ جو کرتی ہے طاقت کا مظاہرہ زیادہ کرتی ہے، شاید ایسوں ٹیکنیک سے کا کام مظاہرہ. نہیں لینا چاہیے جو پیشہ ور نہیں ہوتے اور عارضی طور پر پورا یعنی کام پورا جانتے نہیں ہیں اور نکل پڑتے ہیں اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے. وہ تو کھال بھی مطلب جگہ جگہ کٹ لگ جاتا ہے ان سے، ٹھیک. گوشت بھی چلا جاتا ہے اور ہڈیاں بھی چورا ہو جاتی ہیں. تو نقصان اس سے زر مبادلہ کو بھی نقصان ہوتا ہے ملک کے. تو کھالوں کی پھر وہ قیمت نہیں آتی. وہ سستے مل جاتے ہوں گے لیکن ایسوں سے نہیں، بلکہ ماہرین سے کام کروانا چاہیے. ٹھیک. اچھا پاپا جان، اگر یہ نیت کی جائے کہ کھال یعنی اور اس احتیاط سے کٹوائی جائے گی، اور پھر اس کی قیمت جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اچھی رہے گی، اور جب یہ کسی تک پہنچے گی تو اس کو نفع بھی زیادہ ہوگا جب میں کھال کو دوں گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو کیا اس نیت سے بھی جو ہے نا میں کوئی آخرت کی لیے کوئی ذخیرہ اکٹھا کر سکتا ہوں؟ انڈرسٹوڈ کہ کسی چیز کو یعنی کہ جہاں بھی مال کا ضیاع پایا جائے جی جی. وہ حرام ہے. اپنی یعنی جان بوجھ کر مال ضائع کرنا حرام. ٹھیک. تو اب یہ پتہ ہے کہ اب جن ملکوں میں کھالیں پھینک دی جاتی ہیں کچرا کنڈی میں، اب ان پہ تو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر کے پھینکے گا تو کیا اس پہ حکم لگے گا؟ صحیح صحیح. اب جیسے ہمارے ملک میں تو کھال کی قیمت ہے، اس کا پروسیسنگ ہوتی ہے اور اس سے ملک میں بھی استعمال ہے اور ملک سے باہر بھی جاتی ہے. جی. تو یہاں کھال کی قیمت ہے. ٹھیک. اب یہ کٹ لگاتے ہیں خواہ خواہ، اگر جو کرتے ہیں کام یہ تو وہ بھی مجرم ہے. اگر جان بوجھ کر کٹ لگا رہے ہیں جلدی کی وجہ سے، اور اسی طرح گوشت کے ٹکڑے عرف سے ہٹ کر وہ بناتے غلط، ٹھیک. تب بھی مجرم. اور کھال میں جلدی کی وجہ سے گوشت لگا چھوڑ دیتے ہیں تب بھی مجرم، کیونکہ یہ بعض گوشت کے حصے میں یہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کہ عام دنوں میں پونچھ جو ہے نا، جی جی. یہ باقاعدہ اس کو وزن سے بیچتے ہیں، اور ان دنوں بڑے جانور کی پونچھ کھال میں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سینکڑوں روپے کا ایک گوشت جو ہے نا یہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے ایک کھال میں، عوام کو پتہ نہیں ہوتی. پھر اس کو سری کو بھی یہ صرف زبان نکال کے پوری سری پھینک دیتے ہیں، یا تھوڑا بہت سائڈوں سے جبڑا لے لیتے ہیں، بیجا نکالا باقی پھینک دیتے ہیں. تو اس میں بھی یوں سینکڑوں روپے کا گوشت چلا جاتا ہوگا بعض اوقات. پوری سری بھی میں نے دیکھی ہے کھال کے ساتھ وہ چلی جاتی ہے. حالانکہ ایک سری میرا خیال ہے عام دنوں میں 1000 روپے سے کم کی نہیں ہوتی ہوگی. کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو سری ہے یا پونچھ کا گوشت وغیرہ پھینک دیا جاتا ہے. اب بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر وہ چوکیدار یا وہ مزید صفائی وغیرہ کرنے والے غیر مسلم ہوتے ہیں، تو وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں گوشت دیا جائے. کیا ایسا گوشت وہ جو گھر والا سمجھا کہ میں نے پھینکنا تو ہے یہ اس کو دے دیتا ہوں، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت اس حوالے سے دیا جا سکتا ہے؟ تو پونچھ کا گوشت پھینکنا کس نے جائز کہا؟ اول تو گوشت فروخت چھیل کر دیتا نہیں ہے نا، صحیح. چھیل کر دیتا نہیں ہے اس لیے، اور عوام کو سمجھ پڑتی نہیں ہے. یہ سب ان کو بھی سیکھنا چاہیے. ابلک گھوڑے سوار میں یہ سب باتیں تقریباً لکھی ہوئی. ہاں اوجڑی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کھانے کی، تو اوجڑی ڈال دی اور اگر کوئی غیر مسلم اٹھا کے لے جانا چاہتا تو ٹھیک ہے لے جائے. جو گوشت استعمال ہو سکتا ہے، جی جی. پھیپھڑا بھی کیوں پھینکے؟ پھیپھڑا بھی کھایا جاتا ہے، عام دنوں میں یہ بھی بکتا ہے. تو پھیپھڑا جو ہے وہ بھی ٹکڑے کر کے اگر گوشت میں مکس کر دیا جائے اور بانٹ دیا جائے تو چلا جائے. اب اگر کوئی پھینک دیتا ہے تو وہ اس کا جرم اس کا اپنا ہے. اس کی بھی قیمت بنتی ہے نا. پھیپھڑے کے ساتھ جو پائپ ہوتا ہے سانس کی نلی، یہ بھی کھائی جاتی ہے. بلکہ میں نے تو مجھے تو اصل تجربہ ہے الحمدللہ کافی اس میں. اس سانس کی نلی کے ساتھ جو غذا کی نلی ہے نا، سچی بات ہے وہ بھی کھائی جاتی ہے. لیکن اس کو کوئی بھی نہیں کھائے گا عام طور پہ.
میرے ایسا کوئی کھا لے تو کھا لے، جس کو پتا ہے. تو میں نے گوشت فروش سے پوچھا تھا یہ آپ جو کو پتہ ذابے کو، کیسے- آپ کو پتہ کیسے چل ایک جاتا ہے؟ تاجرہ باغر کو میں نے پوچھا تھا، یار تم بتاؤ تم عام دنوں میں یہ پھینکتے ہو؟ ہاں نہیں پھینکتے. وہ غذا کی نالی یہ لوگ نہیں پھینکتے. غذا کی نالی یہ اس کی ترکیب بنا کر قیمے میں مکس کر کے چلا لیتے. اوکے، دیکھیں ذرا. تو یہ ملاوٹ جرم ہے، کیونکہ یہ عرفاً یہ گوشت نہیں ہے. نہ اس کو پھینکنا میں ناجائز بولتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ پھینکنا ناجائز ہے، لیکن یہ کھائی جاتی ہے اور ٹیسٹی ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں، یہ آپ کا جو ہے تجربات ہیں، اس کے پیچھے کیا پس منظر کیا ہے؟ کیوں یعنی آپ کو اس طرح کی آپ بھی تو اسی ظاہرے کے معاشرے میں سے نکلے ہیں نا. عام لوگ ہیں، وہ پلتے ہیں بڑھتے ہیں، انہیں یہ تجربات نہیں ہوتے، انہیں یہ ذہن نہیں ملتا، نہ یہ نالج ہوتا. تو بطور خاص آپ کے پاس یعنی آپ کا ایک مزاج کیا کچھ اس طرح کا ہے؟ آپ نے اس کے لیے سوالات قائم کیے ہیں، کوششیں کی ہیں، مشاہدات کیے ہیں، یا جو ہے نا وہ از خود کی عادت. غور و فکر کی عادت ہے، یا جو بھی اس کے پیچھے اسباب ہیں، جس طرح ایک سے زیادہ ہوں گے؟ حساسیت ہوتی ہے طبیعت میں. مطلب یہ کہ قدرتی عطائیں ہوتی ہیں. کوئی ذہن ہوتا ہے، کن ذہن ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے. اب یہ کہ میری ذات میں، میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے تو بڑی عبرت ہے جو مولاناؤں کو بولتے ہیں کہ یار ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. الحمدللہ. تو میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ اگر کوئی عالم بھی ہوگا نا تو وہ علاقے کا سب سے ذہین ترین فرد ہوتا ہوگا. بڑے سے بڑا پڑھا لکھا بھی عالم سے عقل میں مقابلہ نہیں کر سکتا. ہو علم کا عالم، ہو علم کا عالم. واقعی عالم کی ڈیفینیشن پر جو پورا اترتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے. اور مفتی تو ہو واقعی اس سے بھی بڑا ذہین ہوتا ہے. سبحان اللہ. بہت بڑا افسر ہے مفتی جو ہے. ہاں اس کے سامنے وزیر اعظم بھی کچھ نہیں ہے، اس کی عقل کے سامنے، مفتی کے سامنے. وزیر اعظم اگر مفتی کا بتایا اور فتویٰ ہی سمجھ لینا تو یہ مطلب شکر کا سجدہ کرے. بہت بول دیا میں نے. اتنی باریکیاں وہ ہاں دیکھ کر اور مفتی جوابات بہت تیار کر. بہت بڑی شخصیت کا مالک ہوتا ہے. ہو مفتی، خالی بن نہ بیٹھا ہو. مفت کا مفتی نہ ہو، ہاں علم دین کا مفتی ہو، فقہ کا مفتی ہو. ماشاءاللہ. ہاں جس پر مفتی اسلام کی تعریف صادق آتی ہو، وہ مفتی بڑا ذہین ہوتا ہے. باپا اب یہاں پہ تھوڑا سا ہے کہ عوام کیا کریں. وہ تو اب جس کے نام کے ساتھ مفتی لکھا دیکھیں گے اس سے مسئلہ پوچھیں گے، تو تھوڑا سا ان کے لیے بھی تو رہنمائی دیں. کیا کریں؟ جی عوام تو جس کے نام کے ساتھ مفتی لکھا دیکھیں گے وہ ہاں اس کی ظاہر طرف عوام، رجوع کریں گے. عوام تو عوام مطلب جو داڑھی والا ہوتا ہے اس سے مسئلہ اس کے لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واضح طور پر عوام کی رہنمائی فرمائی ہے نا کہ وہ مستند اور معتمد جو علماء کرام ہیں ان سے رابطہ کر لیں. اب مستند اور معتمد تو اب یہ کہ کیا کر سکتے ہیں، کہاں سے لائے پتہ ہی ہے نا جو عوام بھی اس طرح مطلب مستند اور معتمد کے طور پر جو علماء سامنے ہوتے ہیں، عوام کی ذمہ داری اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ لگائی ہے کہ وہ ان سے رابطہ کریں. اس کے بعد پھر جو اصل ذمہ داری آ جائے گی وہ مستند اور معتمد علماء کرام ہی کی آ جائے گی کہ اب وہ رہنمائی کرنے میں جو ہے نا اپنی پوری قوت اور اپنا جو بھی صلاحیت ہے اس کو استعمال کریں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عوام کو مستند و معتمد علماء کرام، یعنی کہ ایسے ہی عام چلتے ہوئے جیسے امیر اہل سنت نے کئی مرتبہ مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا کہ ہر مسجد کے امام کو مسئلہ پوچھ لیتے ہیں. اصل میں کوشش کرنی نہیں ہوتی، عوام کو نا اس طرح مطلب کوشش نہیں کرنی ہوتی. حالانکہ جو لوگ اپنی وہ کرنسی کیش کروانا چاہتے ہیں نا، جیسے کسی منی چینجر میں جا کر کرنسی کیش کروانا چاہتے ہیں تو 5, 10, 15 پیسے کا فرق ہو نا تو بھی یہ مطلب دکانیں تبدیل کر دیتے ہیں کہ نہیں یار یہاں 15 پیسے زیادہ مل رہا ہے، یہاں 15 پیسے زیادہ مل رہا ہے. اور بھی اس طرح کی چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو جہاں 2 پیسے کا فائدہ نظر آتا ہے 2, 3 گھنٹے تک بازاروں میں خالی ایک کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں تو 3 گھنٹے بازار میں گزار دیتے ہیں. چپل لینے جاتے ہیں تو کوئی میرا خیال ہے کوئی 10, 12 دکانیں تو خالی چپلوں کی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یار یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، قیمت صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہے جس سے دنیا اور آخرت کا کتنا بڑا تعلق ہے، اس کے لیے کوئی عوام میں بھی یہ رجحان نہیں ہے کہ صحیح معنوں میں کوئی تلاش کر کے، جیسے ہم دارالفتہ اہل سنت کا نمبر رکھنے کا کئی مرتبہ بیان کرتے رہتے ہیں. اب اگر آپ جنرلی طور پر پوچھ لیں جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہوتے ہیں
इनमें से एक तादाद से अगर पूछ लें तो वो यही आपको बताएंगे, उनके पास शायद कांटेक्ट में नहीं होगा वो अपने क्या कहते हैं उसका नंबर मदनी मुज़ाकरे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दौलत अहले सुन्नत की तस्करी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफद्दल, ईद मुबारक। अहलन व सहलन व मरहबा। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अहलन अहलन मरहबा। नारना करे जाओ ने तरकीब हाँ तरकीब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या यूसुफ भाई, हाजी यूसुफ, खैर हो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ईद मुबारक। थोड़ी देर देखने चला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। आप क्या करें, थोड़ी देर चलाते हैं, सल्लि हल भी नहीं। अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मेरा ये खाली नीचे लटका लें। सज्जाद भाई कहाँ गए? करीब आ जाओ। सज्जाद भाई करीब आ जाओ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अगर वहाँ जहाँ हमारे जानवर बंधे हुए हैं कुर्बानी के लिए अगर तैयारी हो और वहाँ से भी अगर आवाज़ हमें आ जाए, अभी जैसे हमारे मदनी चैनल के नाजरीन देख रहे होंगे स्क्रीन पर अभी दिखाया जाएगा, तो कुर्बानी के अभी ये जानवर इंशाअल्लाह ताला ज़बह किए जाएंगे। पापा ये एक छोटा सा जानवर खूबसूरत सा खाकी नज़र आ रहा होगा आपको, माशाअल्लाह। आपको तोहफे में आया ये। हमारे हिरनी नहीं है, ये बकरा है। रिजवान भाई आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। माशा। ये गालबन सबसे पहले जो दुम्बा है, ये दिखाए ना, दुम्बा दिखाए। पहले अच्छा, कौन ये सा दुम्बा जानवर दिखाएं। ज़बह किया जाएगा? ये दुम्बा जो है बापा आपने जिसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो है वो कुर्बानी की नीयत जिस पे की है, ये है। कोई ये नाम, इंशाअल्लाह सबसे पहले इसकी तरकीब बनाएंगे। कुछ नाम भी रखा था इसका। अच्छा बापा, एक तो छुरी तेज करना होता है ना, दुलदुल। ठीक है, वैसे छुरी इसके सामने यूं आपको लेके अगर अमीर खड़े सुन्नत की आवाज़ आ रही है रिजवान भाई? जी अमीर आ रही है। सुन्नत की आवाज़ आ रही है आपको? बाबा आप कुछ फरमा रहे हैं? इसका नाम दुलदुल रखा है जी, और ये दुलदुल। बारगाह रिसालत में नजर किया जाएगा। ये घर का पला हुआ है, हमारे घर का नहीं, जिन्होंने अता किया है, हमारे हाजी इसहाक, हाजी गुलाम रसूल। जी रिजवान भाई आवाज़ आ रही है अमीर सुन्नत की आवाज़ है? जी जी आ रही है। माशाअल्लाह। दुलदुल की वजह भी बताई आपने इस नाम रखने की। हाँ, वो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक इन सवारी के मुबारक खच्चर का नाम दुलदुल था। साउंड पर बैठे इसकी इस्लामी निस्बत भाई से- से मदनी इल्तिजा है कि तमाम माइक जो इस्तेमाल किए जाएंगे इनकी आवाज़ों का निज़ाम ऐसा रखिएगा कि हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को आवाज़ पहली फुर्सत में अगर चली जाए, वरना शुरू के अल्फाज कटने से कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। जी हाफिज साहब आप कुछ फरमा रहे थे? जी वही मैंने बापा से पूछा कि ये जो दुलदुल नाम रखने की वजह तो फिर- तस्मी हाँ, बापा ने इरशाद फरमाया। जी हाँ, अर्ज कर दिया मैंने। नाला, अच्छा।
जी चुनो ना पेंटी फ्री हो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तैयारी है? जी तैयारी है, बिल्कुल शुरू करें। हाँ बिल्कुल, वो फटाफट अब वो जी जी चलें, अब शुरू करें। यहाँ अमीर अहले सुन्नत दुआ भी पढ़ रहे होते हैं कुर्बानी से पहले, जो ज़बह करने से पहले की जो दुआ होती है, और जैसे ही वो दुआ का एक हिस्सा ख़त्म होता है फिर उसके बाद जानवर पर छुरी फेरी जाती है, और छुरी फेरने के मनाजिर हम मदनी चैनल पर नहीं दिखा सकते ड्यू टू बायलॉज, तो कानूनी कुछ इस में मसाइल होते हैं, तो छुरी फेरने के मनाजिर हम मदनी चैनल पर स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। 14 नंबर यहाँ से आप लोग हट जाना एकदम। अभी दुआ पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह से हम तैयारी कर रहे हैं, अब दुआ वगैरह पढ़ लें। जी हाँ। मोहम्मद इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़त्तरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। जी, गर्दन के करीब जो पहलू है उस पर अपना सीधा पांव रखकर ज़बा करना है। ये सीधा पाँव है ना आपका, ये मदनी चैनल के नाज़रीन, छुरी फेरने के मनाजिर हम आपको नहीं दिखाएंगे इंशाअल्लाह। इसको यहाँ तक पहले दिखा दें, इस तरफ पाँव की तरफ से, गर्दन की तरफ ना जाए आप, यहाँ आ जाएं, ये दिखा दें। कैसा खुशनसीब जानवर है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुर्बान किया जा रहा है। बायां पहलू पे लिटाना और बापा ये चारों टांगे बांधी जाती है, क्या होता है इसकी? तीन बांधी जाती हैं और एक खुला रखना है। तीन ही बांधी गई है, एक खुली रखी गई है। क्यों बापा? वो एक को अब जोर जोर से ये हिलाएगा तो इस तरह वो खून सारे बदन का जो है वो बह जाएगा रगों से इंशाअल्लाह। तो बेहतर है कि एक टांग छोड़ दी है खुली, चारों बांधे ना बांधे गुनाह नहीं है। और गर्दन पे पानी वानी लगा लिया है जब छुरी फेर दें, ठीक है, और ये मनाजिर नहीं दिखाए जाएंगे। जब छुरी फेर दी जाए तो हमें इत्तला दे दीजिएगा। फिर गई ये छुरी ना जी, आपका अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिक इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुबारक वसल्लम। कुर्बानी है, ईद कुर्बानी है। काश मदीने का कोई दुंबा होता या जी जी आ रही है, ठीक है। काश मैं मदीने का कोई दुंबा होता या सिंग वाला चित कुबरा मैं ढाबल गया होता
ये कोई इस्ताई भाई पीछे पांव पकड़ के अगर तजर्बाकार नहीं है तो फिर हट जाना चाहिए। जो अभी हो सकता है इसको जोश है, शुरू में जब ज़बा करते हैं तो बाजू का शायद बेहोश हो जाता है। थोड़ा सा फिर कैमरा ये खोलें। कपड़े भी सबके रंग दे हो सकता है जो करीब हो उनके, तो हट जाना चाहिए, उसको तड़पने दें ताकि इसका खून सारा निकल जाए। ये मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पर भी हमने किसी ने बताया भी था कि जब ये इस तरह टांग हिलाएगा ना जानवर, तो इसके अंदर का बकिया जो खून होता है वो बाहर निकल रहा होता है, इसीलिए पिछली टांग हमने खुली रखी है जी। और खून का निकल जाना ही गोश्त से बेहतर होता है। ये हाँ देखा ना, अब ये खून उड़ा रहा होगा चारों तरफ, कपड़े बचाकर दूर रहकर। स्क्रीन ऑनर करें। तड़पना इस तरह बुलबुल के बालों पर न हिले, अदब है लाजमी शाहों के आस्ताने का। काश मैं मदीने का कोई दुम्बा होता या काश मैं मदीने का कोई दुम्बा होता या सींग वाला चित कुबरा मैं डाबर गया होता, सींग वाला चित कुबरा मैं डाबर गया होता। अभी दूसरा जानवर भी लाया जा रहा होगा। जी रिजवान भाई। दूसरे की तैयारी है, और ये वाला दिखाएं पापा, ये किसके नाम पर है, ये भी इरशाद फरमा दें। ये उसके बाद इसका मुझे कुछ नाम अर्ज करना है। याफूर रखा है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दराज गोश हिमार, जिसको हम पंजाबी में खोता बोलते हैं और उर्दू में गधा बोलते हैं, तो दराज गोश का नाम याफूर था, एक दराज गोश का, तो हमने इसका याफूर नाम रखा और इसको बारगाह गौसे आजम में पेश किया जाएगा। गौस पाक के नाम पर ज़बा होगा। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुश्रिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। अब गर्दन पे पानी इंशाल्लाह लगाकर जो है वो ज़बा की तरकीब बनाएंगे। हाँ, वो गर्दन पर पानी इसलिए लगाया जाता है कि इससे वो वहां नरमी आ जाती है, लेकिन पानी पाक होना चाहिए। इसकी एहतियात तो करीब करीब नामुमकिन है। नरमी आने से फायदा क्या होगा? छुरी से वो जल्दी कट जाएगा, यानी कम से कम जानवर को तकलीफ दी जाए। ओके, ज़बा करने में तकलीफ तो आई तो, लेकिन वो तेज छुरी से उसको तकलीफ कम होती है, कुंद छुरी से देर तक उसको बेचारे को वो तकलीफ होगी। ये पापा, हम ये पाक पानी जो है ना दूसरे जी उस पे जो वो गले पे अगर लगाएंगे। कोई अपना है कि सही भाई और गिलास उसके पास हो पानी जी का, जी
جی پاپا یہ بوتل ہم نے ہے جی جی یہ بوتل ایک بڑی بوتل دکھائیں. یہ بوتل سے جو نا وہ لے کر نا ہاتھ میں اس میں ہم ڈال رہے ہیں. اب ہاتھ ناپاک ہوں گے تو بھی تو مسئلے ہوتے رہیں گے. خون والا ہاتھ ہوگا جس کا وہ ملتا رہے گا تو بات تو وہی ہوئی. ابھی جنہوں نے ڈالا ہے ان کے ہاتھ پاک تھے بابا, وہ دوسرے تھے نا. چلیں پھر وہ مخصوص ہو کہ اسی سے وہ پھر اور کچھ نہ کرے. جی پاپا. تو اب یہ کہ جب یہ ترکیب بن جائے تو ذبح کر دیجئے. ان کا پیچھے ہٹنا بتاتا ہے کہ شاید چھری پھیر ذبح ہو گیا. جی چھری پھیر دی گئی ہے. اللهم تقبل مني كما تقبلت من خليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحبيبك محمد. اللهم تقبل من شیخ عبد القادر الجیلانی كما تقبلت من خليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عید قرباں آئی ہے, عید قرباں قربائی ہے, عید قرباں قربائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ جانور تو بابا قربان ہو رہے ہیں, لیکن ایک مسئلہ ہے ان دنوں جو ہمارے ملک میں بالخصوص جو کافی اس پر شور بھی مچا. میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے بھی کچھ مدنی پھول ملے. لاہور کی یہ خبر اخبار میں آئی ہے کہ گدھوں اور گھوڑوں کا 40 من گوشت پکڑا گیا. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک. عید قرباں آئی ہے, 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 عید قرباں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یہ ان کو سوکھا بھی دینا ہوگا کہ وہ رغبت سے سب کھائیں, ضرور نہیں یہ رغبت سے کھا رہے ہیں, ساتھ میں سوکھا بھی ہو نا تو. پاپا اس طرح جو کھانا ہے کیا یہ بتا رہا ہے کہ یہ پہلے زیادہ بھوکا تھا کہ یہ ظاہر ہے وہ بیچارہ ہو, یہی تو تھا جو یہ ایسا کار ہے چمڑا کھانے آ گیا تھا اور جو رسیاں 2 گھنٹے کے نوچ بعد رہا جو تھا لوگوں کو بیچارہ. دعوت کے لیے ڈھکن اٹھتے ہیں. ادھر یہ قوم ناشتے کا انتظار کر رہی ہوگی, حالانکہ کچھ نہ کچھ چائے پانی ہو سکتا ہے کر بھی دیا ہوگا. یہ مظلوم کس کو بولیں گے؟ تو یہ تو ہم کو سمجھنا چاہیے. پاپا اس طرف 2 سو رہے ہیں اور بھوک کے بیچارے بس پریشان ہوں گے اس وقت. سو رہے ہو تو مطلب ان کو تھوڑا جگا کر کھلا دینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ سحری کے لیے آپ کو بھی تو جگاتے ہوں گے نا,
खाने के लिए जगाएंगे तो दिल आजारी नहीं होगी ना, बल्कि वो खुश खुश होंगे। भाई जगा दो, इजाजत मिल गई है, जगाओ भी और खिलाए भी भाई, आ जाइए। नहीं ये शौक से नहीं, उसको सूखा चाहिए, चने की दाल चाहिए, पता नहीं क्या खाते होंगे ये। तो ये मुख्तलिफ, जैसे आपको भी बिरयानी चाहिए तो कोरमा चाहिए, तो फिर कबाब में चाहिए तो तली हुई चांपे चाहिए। इन्हीं की तली हुई चांपे खाने के रायता नहीं लिए होता इनको तो दाल पुलाव- नहीं खिलाओगे आप। खाली रायता नहीं होता तो पुलाव खाने में दिल नहीं कर रहा होता। दही रायता चटनी नहीं हकीकत में पराठे चाहिए, मलाई कोल्ड चाहिए। ड्रिंक। और इनको बाबा, इसका विचारो जुगाली करना साव इस- भूखा हुआ ना, नोचना हुआ अकरो चमड़ो खेलना चाहिए हो रस्सियों दाव एहतजाज कराऊं जो को करी यार, शोपीस तोड़ा इनकी। इधर आए, इनको उठाएं जानदारी, और इनको भी दीजिए, जानवरी, और इसके साथ भाई जो वो ही जिस करिए तरह तरबीब तौबा भी दी। करे, आए, आए, अगर इनको- कसदन आइए, आइए, आइए। खड्डे से बेचारे के रखे हो भी ना हो। खिलाने का मंदिर भी होने सपाट कह रहे मैदान। जी जी, आइए आइए, जी, जी। आप इसको लीजिए। हमारे बाबा, मतलब मसला इस्लामी भाई के शरई तो खिलाने मालूम का है, मतलब- शरई मसला मालूम है, लेकिन तजर्बात खाली नहीं ये है। जानवर पापा पालने- ऐसा जानवर पालने ऐसा नहीं होगा। महसूस हो रहा है कि वो उठाकर हमने अच्छा किया है, वो उठ गए और अच्छे अंदाज से खा रहे हैं। ये स्क्रीन पर दिखाइएगा ताकि कितने बापा अंदर भी तक देखें। देखते हो यार, अरे हिम्मत मत अब्बू नहीं के आप। साथ बैठ गया। कितना अंदर तक नजर करते हो आप। उतना रगबत दिल से खा रहा है, आपको ये भी अंदाजा हो जाता है। पापा ये दोनों उठ गए और ये खा रहे हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये दोनों उठ चुके हैं और खा रहे हैं। हाँ जो ये अभी सो रहे हाँ जाग गए तो खाएंगे ना, जैसे आप उठकर सहरी करते थे। जी अमीर अहले सुन्नत की जानवरों पर शफकत। सुभान अल्लाह। क्या कहा आपने? अमीर अहले सुन्नत की जानवरों पर शफकत। देखिए मरहबा, अल्लाह कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। भाई पापा ने प्यासे ये भी तवज्जो कुत्ते को दिलाई है पानी तुमसे। पिलाने वाले की मगफिरत की बिशारत है। हदीसों में आया है कि प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाले की मगफिरत कर दी गई। और एक औरत ने बिल्ली को भूखा रखा था, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मंजर देखा था। एक बिल्ली को भूखा रखा था, उसकी वजह से वो मर गई थी। यानी ये मंजर फिर देखा था उसका कि औरत लटकी हुई है और उसको बिल्ली उसके सीना और मुंह नोच रही थी। तो ये फिर उसमें लिखा है जहन्नम में ले जाने वाले अमाल में, ये हर जानवर के लिए कि किसी भी जानवर के साथ जुल्म करेगा तो उसको सजा मिलेगी। और हर तर जिगर में अजर है। उसके साथ एहसान करने ये में। जो जानवर जो जानदार है, घरों में जो जानवर पालते हैं, बिल्ली वगैरह, तो इनको भी फिर क्या मतलब? अगर ऐसा पाला है कि उसको खिलाना ही पड़ता है, जैसे बाज बिल्ली आती है वो तो बड़ी नाजुक होती हैं, होती ही मतलब शोपीस टाइप की है, खिलाना तो 70 बार उसको दिखाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। और आज़ाद बिल्लियां अगर वो हैं ही आज़ाद, हर जगह घूमती फिरती हैं, और आपने उसको इस तरह नहीं पाला कि बांध के रखा है, पट्टा डाला है और आप अपने लिए मखसूस किया है, और वो खा पी कर आ जाती है तो कोई बात नहीं। पर पेट भरना चाहिए किसी भी हवाले से, क्योंकि उसने जो भूखी रखी थी ना खुद खिलाया ना उसको छोड़ा कि वो कुछ अशरातुल अर्ज वगैरह खा लेती, कीड़े मकोड़े वगैरह, तो यूं मतलब वो बेचारी भूख से मर गई। पापा इसी तरह जो पिंजरे में वो मुख्तलिफ चिड़ियाँ या तोते पालते हैं, उनके लिए भी यही है? जी हाँ, इसमें बिल्ली छोटी छोटी मछलियां पालते हैं, ये रिजवान भाई की आवाज उनके हमें लिए नहीं आ रही है। रिजवान भाई बेचारे मगर माइक पर कुछ इनके कह रहे ये हैं। पालने से तो मछलियां पालते हैं, जी, जी। मैं मतलब मुझे मजा नहीं आता, जो मैंने देखा है ये मछलियां वो कांच होते हैं, जी, कांच की वो खूबसूरती के लिए, लेकिन ये समझती है कि इधर रास्ता है, तो ये मछली पानी में तैरती हुई उसका मुंह टकराता है कांच से। मैं तो पसंद नहीं करता ये, हुक्म शरई तो कुछ नहीं लगा आपकी सकता आवाज मैं हमें अपनी नहीं आ तरफ रही से, रिजवान भाई। लेकिन उसको तकलीफ हो रही होती है हमारी पापा, ये- मामूली तफरी की वजह से, आप बल्कि सही- बतौर शोपीस रखते हैं उसको, जी, जी। जिंदा मछलियों को। जी, अब पापा, अल्लाह सही जाने होता इसका हुक्म शरई क्या है। पापा अभी इंशाल्लाह सब जल ये बकरा हम ज़बह करेंगे, तो अभी इंशाल्लाह पहले इसको पानी भी पिलाएंगे, इसी तरह जो ज़ाबे था चारा भी खिलाना है, बहार शरीयत का भी जुज़इया बयान हुआ था। जी, तो चारा भी खिलाएंगे। और दूसरा पापा अल्हम्दुलिल्लाह भी जैसे ही यहाँ पर ज़बा का सिलसिला हुआ है ना, तो जो कि गली के बीच में था, यानी थोड़ा सा नुक्कड़ पे था कि कोई निकलना चाहे, लेकिन फौरी हमने जानवर भी यहाँ से जो अभी ज़बा हुए थे दोनों दुम्बे वो हटवा भी लिए, और उसके बाद अभी जो ज़ाबे था उसने हाथ भी धोए हैं, छुरियाँ भी इंशाल्लाह वो इस तरह धोएगा कि वो पाक हो जाए दूसरे साफ पानी से ना, और उसके बाद इंशाल्लाह इसको जो ये खिला पिला कर और फिर इंशाल्लाह इसको ज़बा करेंगे। पापा ये किसके नाम पर है? मैंने ये वो तो नहीं है,
अच्छा अच्छा, हाँ वो समझिए। जी बाबा। हाँ हाँ, ये भी बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में नजर होने के लिए तैयार खड़ा है। सुभान अल्लाह। पापा अभी जो है ना इसको, ये नापाक था, इसको धोकर पाक करके अब पाक पानी इसमें डाला है माशाअल्लाह। और अब इसको पिलाकर फिर ये इन्होंने भी धोए हैं। हाथ दिखाएं, हाथ दिखाएं अपने। ये पापा ये धो कर लाए हैं। और अव्वल ताखिर जा रहे हो आप। आए। माशाअल्लाह। पापा ये इरशाद फरमाएंगे जब ये पी चुका है ना। ये जब ज़बा हो जाता है ना, ठंडा हो जाता है, तो ये मतलब पता कैसे चले कि अब ठंडा हो गया है ना? इसको इसकी निशानी है। एक तो वो टांगों पे उल्टी छुरी मारते हैं तो ये हिलता है, तो इसका मतलब इसको शिद्दत से तकलीफ होती है टांगों पर छुरी मारने से उल्टी। इसको अगर हिला जुला कर, ये पिछली टांग जो है ना, ये आमतौर पे देखा ज्यादा हिलाता है, तो ये पिछली टांग उठाकर फिर रख दें, तो इस तरह करने से ये पेट पे इसको हिलाते हैं, तो कहने कि इसको थोड़ा झटके देते हैं ना, तो अगर जान होती है ना तो भी थोड़ी हरकत करता ही है, तो यूं अंदाजा हो जाता है। दिखाएं इसको भी, जानवर का भी जरा जलवा दिखाते रहे मदनी चैनल की स्क्रीन पर। कैसा खुश नसीब है, बारगाह रिसालत में इसको नजर किया जाएगा। ये रिजवान भाई, इसके जो हार वगैरह बंधे हुए हैं ना, जी जी, इससे उतरवा लीजिएगा। ये जो पट्टा है इसके भी खोलकर महफूज कर लीजिएगा। ये उतार रहे हैं। जी हाँ। इसका नाम रखते हैं बद्र। जगह का नाम पे नाम मसला है कोई? अब बदर का माना क्या है? बद्र के माना वैसे चांद है, 14वीं का चांद, मुकम्मल चांद, बद्र कामिल। लेकिन वो गज़वे बद्र जहां हुआ था ना, बद्र, उस निस्बत से रखा। जब ये चीजें भी खून आलूद ना हो। अब ये उतार के ना हम साइड में रख लेंगे, जो भी इसके गले में है। इसको थोड़ा खिला दें। अब नहीं खाता तो जबरदस्ती डालना जरूरी नहीं है, तो इसको दिखा दिया जाए, अगर कबूल करे तो इसकी मेहरबानी। कबूल नहीं कर रहा पापा। अभी हो सकता है इसको इसकी फेवरेट डिश ना हो, तो मुख्तलिफ अग़ज़िया होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग भी कई तरह की डिशें खाते हैं। जी बाबा। मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला मीना से हमें लाइव कॉल आ रही है। हमारे रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई इस वक्त मीना में होंगे, तो इत्तला मिली कि वहाँ से बराह रास्त वो कॉल कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल हबीब भाई मीना से। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। मदनी चैनल के नाज़रीन को भी, निगरान शुरा आपको भी बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। हज और दीगर जो अराकीन आपने अदा की हैं, अल्लाह ताला मुबारक फरमाए और कबूल फरमाए। आमीन आमीन। इस वक्त मीना में हम मदनी चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह नजरिया इंटरनेट जो मनाजिर देख रहे हैं, माशाअल्लाह किस तरह प्यारे अंदाज में रहनुमाई हो रही है। लोग अपने घरों में कुर्बानी कर रहे होंगे और उम्मीद है कि उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। यहाँ अमीर अहले सुन्नत की ज़बानी में कुछ मदनी फूल लेना चाह रहा था, अगर हमें अता हो जाए, खास तौर पे उन लोगों को कि जो पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है। अच्छा अब्दुल हबीब भाई, अगर इजाजत, अब्दुल हबीब भाई वो दुआ पढ़ ली जाए, क्योंकि जानवर इस वक्त लेटा हुआ है और ज्यादा देर तक जानवर लेटा रहा है, ये भी मुनासिब नहीं है। रिजवान भाई पहले दुआ पढ़ी जाएगी। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। जी ज़बा के मनाज़िर हम नहीं दिखा सकते चैनल पर, कैमरा हटा दें जी। याद कर सकता हूँ। अभी इंशाल्लाह जानवर ज़बा हो रहा है, ज़बा होगा और उसके बाद एक दो और दुआएं जो आखिर में पढ़ी जाती हैं वो होती है। फिर आपसे भी
براہ راست آتے ہیں. ذبح ہو گیا. جی. اللهم تقبل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم كما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. جی عبدالحبیب بھائی. یہ کر رہا تھا کہ چونکہ کل جو مینا میں حادثہ ہوا اور اس میں کافی سارے حاجی شہید ہو گئے اور زخمی ہوئے، لیکن اس کے لیے دعائیں بھی ہو رہی ہیں، میرے اللہ سنت سے بھی اپنے مدنی پھول عطا فرمائیں. لیکن ایک اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اب آج اور کل کی رمی کے لیے کئی حاجی جو ہے ان کا ذہن نہیں بن رہا اور وہ کئی مکے ہی میں ٹھہرے ہوئے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وطن سے گھر والوں نے فون کر کر کے کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ دم دے دینا، آپ رمی نہیں کرنا. ہمیں مسلسل اس طرح کے میسیجز اور کال آ رہے ہیں. حالانکہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل تقریباً 10-10:30 بجے کے قریب یہ حادثہ ہوا ہے اور دوپہر 1 بجے میں اپنی والدہ محترمہ کو ویل چیئر پر لے کر گیا ہوں اور جمرات سے کوئی مشکل نہیں تھی، بالکل آسانی سے ہم نے رمی کی ہے. اس کے بعد بھی جنہوں نے رمی کی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. البتہ آج چونکہ ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد فوراً رمی کا وقت شروع ہوگا. آپ شروع میں نہ جائیں، شام 4-5 بجے چلے جائیں. جن کے ساتھ خواتین اور معذور ہیں باپا کی مغربی پھول بھی عطا فرما دیں، مریض ہیں تو مغرب کے بعد بھی جا سکتے ہیں. رات بھر آج رمی کا ٹائم ہے. رمی کو امیر علیہ سنت سے گزارش ہے کہ ارشاد فرمائیں کیا، کیونکہ یہ حادثہ جمرات کی رمی کے پل پہ ہوا بھی نہیں ہے، یہ اس سے پہلے ہو گیا تھا جہاں پر سے لوگ آ رہے تھے. تو کیا اس بنا پر کہ آج کل حادثہ ہوا ہے اگلے 2 دن کی رمی چھوڑ دی جائے اور کیا اس پر جناب دم دے دیا جائے یا حالات دیکھ کر اور تھوڑا سا وقت گزار کر رمی کی جائے باپا اس بارے میں؟ کیونکہ شاید حاجی تو آپ کو نہیں سن رہے ہوں گے لیکن وطن میں بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے جنہوں نے فون کر کر کے ان کو منع کیا ہے. تو اگر آپ کی طرف سے کچھ مدنی پھول جائیں گے، میں خود یہاں موجود ہوں اور حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اگر شام کو جا کر رمی کریں بڑی آسانی کے ساتھ رمی ادا ہو جائے گی. پہلے دن ایک جو ہے نا بڑے شیطان پر رمی کرنی ہوتی ہے اور سیدھا وہ وہاں سے مینا شریف کی طرف مزدلفہ سے ریلے کے ریلے آ رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ ایک ہی شیطان کا ہوتا ہے تو اس لیے وہ ایک دم وہ ہجوم اور رش بڑھ جاتا ہے. باقی 2 دن کی جو رمی ہوتی ہے وہ 3 شیطانوں کی ہوتی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ وہ لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں 3 طرف. پھر وہ ایک ہی وقت میں سب ریلے نہیں ہوتے، وہ لوگ رات سے رمی کرنی شروع کر دیتے ہیں. اگرچہ رات سے رمی کرنا ہم حنفیوں کے نزدیک تو جائز نہیں ہے. تو رات کو لاکھوں حاجی میں یہ کہوں گا کہ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. وہ تو یوں بھی دن کے وقت رش میں کمی آ جاتی ہے اور شوافے کا وقت صبح سے شروع ہوتا ہے. تو شافعی حضرات وہ صبح سے فارغ ہو جاتے ہیں. تو ہمارا ظہر سے وقت شروع ہوتا ہے حنفیوں کا. تو اس لیے وہ رش تقریباً ٹوٹ جاتا ہے. اور بارہا رمی کی ہم نے بھی، تو دوسرے تیسرے دن تو اتنا مسئلہ ہی نہیں ہوتا. اب اگر ایک دن کی بھی رمی اگر کسی نے ترک کر دی تو اس پر دم واجب ہو جائے گا. اب دم کا نام لو تو پھر دم نکل جاتا ہے، تو بولتے ہیں اللہ معاف کرے گا. تو پھر آپ آئے کیوں ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے؟ جب لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں تو پیسے خرچ کرنے سے بھی تو ایک وہ تکلیف ہی ہوتی ہے نا نفس کو. تو یہ تو حج تو ویسے یوں سوچے کہ آپ کو زندگی بھر کا جو کلیئر کروانا اپنا اکاؤنٹ، تو یوں تھوڑی بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی نا، گناہ معاف بھی تو کروانے ہیں نا ہمیں. تو بہرحال یہ کہ رمی کیجئے، اس میں بھی ایک لطف ہے اور آج کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ. اور رمی کی جگہ ویسے ہی نہیں ہوا کچھ، وہ تو ہوا تو آنے والوں کے اس میں. اب تو وہاں اتنا رش ہو اس کا بھی امکان کم ہے. انشاءاللہ ہمت کیجئے اور اپنے عزیزوں کو آپ ڈرائیے مت بلکہ تسلی دیجئے کہ آپ کو رمی ضرور کرنی ہے. ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ سر پہلے دن جو ہے نا وہ جلدی بہت پڑی ہوتی ہے لوگوں کو کہ ہمیں احرام سے نکلنا ہے. پہلے دن ہوتا ہی ہے کہ ہوتا ہے جوش، جو دیکھا ہے میں نے، یعنی ان کو یوں لگتا ہے عوام کو کہ ادھر شیطان کھڑا ہے یا اس کو باندھ کے رکھا ہے، سب سے پہلے میں اس کا گلا گھونٹوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو.
تو یوں بڑے جوش و خروش سے ساری اقوام جا رہی ہوتی ہیں، اور دوسرے دن پھر یہ ہوتے ہیں تھکے ہارے، پھر یہ کہ وہ فرق پڑ جاتا ہے، جوش میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، اور تقسیم بھی 3 شیطانوں پر یہ ہو جاتے ہیں۔ خطرہ بہت، یعنی کہ پہلے دن کے مقابلے میں یوں کہہ سکتے ہیں کئی گنا خطرے میں کمی آ جاتی ہوگی۔ یہ تو نفسیاتی اثر ہی ہے پاپا، جو ابھی انہوں نے یعنی ایک انسیڈنٹ ہوا، ایک واقعہ ہوا، اس سے ایسا اثر لے لیا، تو یہ تو غالباً ہماری سوچ ہے جو ہم اس کو اس طرح سے تعبیر لے رہے ہیں اور ڈر گئے ہیں ہم۔ جب جی میں یہ کر رہا تھا کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ دم دینا ہوگا، یہاں کچھ افراد بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم دم دے دیں گے لیکن ہم رمی نہیں کریں گے، تو کیا یہ سوچ کر کے میں دم دے سکتا ہوں تو کوئی واجب چھوڑ دینا چاہیے کہ دم ہی دینا ہے نا، ہم دے دیتے ہیں دم گھر والوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے جو حج پر آئے؟ دم یعنی گناہ گار ہوں گے نا، اگر دم بھی نہیں دیں گے تب بھی حج ان کا ہو چکا، حاجی بن گئے لیکن گناہ گار ہوں گے، اگر جان بوجھ کر چھوڑیں گے تب بھی دم تو واجب ہوگا، دم نہیں دیں گے تو دم نہ دینے کا بھی گناہ ہوگا، لیکن یہ کہ رمی نہ کرنے کا پھر بھی گناہ ہوگا جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو اس طرح تو پھر وہ طواف الزیارہ میں بھی بہت رش ہوتا ہے، وہاں بھی مطلب بڑی آزمائش ہوتی ہوگی، پھر وہ سعی میں بھی آزمائشیں ہوتی ہیں، میدان عرفات میں بھی اموات ہوتی ہیں، خود مینا شریف میں ویسے وہ لو لگتی ہے اس میں اموات ہوتی تھی، پہلے تو میرے والد صاحب لو لگنے کی وجہ سے وفات پا گئے، لیکن میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ اب مجھے نہیں جانا، میرے والد صاحب کی جان ہو گئی ہے الحمدللہ۔ تو بڑے لو کے بھی وہاں ہم نے مزے لیے، دھوپ کے بھی مزے لیے، یہ تو ہے مطلب راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے، راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے، راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے، اس میں بھی ایک سرور ہے، جلنا ضرور ہے، اس میں بھی ایک سرور ہے، چلنا ضرور ہے۔ تڑپ جب نہیں پہنچتے تو تڑپتے ہیں اللہ حج کروا دے، اب پہنچے تو بولتے ہم کنکریاں نہیں ماریں گے، بات ہوئی جس شیطان نے اتنا تنگ کر رکھا وہاں وہیں اس کو جا کر خوش کرنا ہے، اس کو تو کنکریاں مارنی مارے، ذرا شیطان تو خوش ہوگا نا، کنکریاں نہیں ماریں گے۔ رش سے بھی بہت سارے گھبراتے، اتنی تعداد تصویروں میں اور ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں، اس سے بھی گھبراتے ہیں کہ ہم اتنی بھیڑ میں کیسے جائیں گے۔ تو حج کرنے سے پہلے کیا ان کو پتا نہیں تھا؟ ان کو یوں ہوگا کہ شیطان خواب میں آئے گا تو خواب میں مار دیں گے، تو سارے سب کو پتا ہوتا ہوگا کہ وہاں رش ہوتا ہے، طواف میں بھی رش ہوتا ہے، تو کیا طواف زیارہ بھی نہیں کریں گے؟ عمل بھاری تو اجر بھی بھاری تو رکنے دوسرا حج کا، اللہ اللہ، تو اس لیے وہ ہمت مردہ تے مدد خدا، اور جو وہاں فوت ہوئے وہ نقصان میں نہیں رہے، نقصان میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، حج کر کے میدان عرفات میں گناہوں سے پاک ہو گئے اور زیادہ گناہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، مزدلفہ میں حقوق العباد سے فارغ ہوئے، تو یعنی کہ کتنی مطلب ہے کہ وہ گناہوں سے بھی ایسے پاک ہوتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے بھی نکلا، صاف شفاف ہو گیا۔ اب پھر اگر موت آ گئی تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور کئی گناہ تو ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی معافی کے لیے وہ وقوف عرفہ ہی اس کی معافی کا سبب رکھا گیا کہ وہیں معاف ہوتے ہیں۔ ایسے جو گناہ معاف کروانے کے بعد اگر کوئی دنیا سے گیا تو ہے تو قابل رشک، سیدھی بات ہے، قابل رشک ہے، اللہ بیچاروں کی مغفرت کرے ان کی۔ تو اب یہ کہ وہ تو ٹھیک ہے تشریف لے گئے دنیا سے، اب سنیما گھر میں بھی تو دھماکے ہوتے ہیں اور لوگ مر جاتے ہیں، مرنا تو ہے ہی ہے، بچنا تو ہے نہیں کسی نے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اب اس مقام پر موت آئے تو
वो क्या पूछना मेरा। यूं मुझको मौत आए तो क्या पूछना मेरा, मैं खाक पर नजर तेरे दीवार की तरफ। यूं मुझको मौत आए तो क्या पूछना मेरा, यूं मुझको मौत आए तो क्या पूछना मेरा, मैं खाक पर नजर तेरी दीवार की। मदनी चैनल के नाज़रीन, जो इस वक्त जानवर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अमीर अहले सुन्नत की मिल्क है। अब ये किसके लिए क्या होता है ये हमें भी नहीं पता। ये बाबा सुर्ख पोश के नाम पर इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। हाजी बिलाल, ये हजरत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उच्च शरीफ में इनका माशाअल्लाह। पापा इनको पानी पिलाया है हमने, लेकिन पानी को कबूल नहीं किया ना, तो उसके बाद ये जो ये बिलाल भाई पानी जो कबूल किया वो खा रहे हैं ना। बिलाल अच्छा खा रहे हैं तो हो सकता है खा के पानी पिए, भूख ज्यादा होगी, प्यास कम होगी। तो जितने भी जानवर हैं इनको फिर खिलाने का सिलसिला रखना होगा। चारा तो होगा खैर इनके पास, उम्मीद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। जब अब्दुल हबीब भाई आप हैं या ड्रॉप हो गई लाइन? अच्छा, तो से भी फिर आपने इनके जलवे बिखेरे हुए हैं। शुरू करें भाई। हदीस पाक में कि तुम में से जिससे हो सके मदीने में मरे, जो मदीने में मरेगा उसकी मैं शफाअत करूंगा। मक्का मुकर्रमा का भी है। तो फिर ये भी इस तरह है ना कि जो जिस हालत में मरेगा इसी हालत में उसको उठाया जाएगा। एहराम में उठे तो क्या बात है, लब्बैक पढ़ता हुआ लब्बैक क्या बात। यहाँ आया बाबा किताबों में कि जो इस तरह इंतकाल करेगा, जब वो बारगाह इलाही में हाजिर होगा तो वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ बारगाह इलाही में हाजिर होगा। हदीस पाक, हदीस पाक जी वो गिर गए थे एक सहाबी ऊंट से, तो फरमाया था। जी रिजवान भाई दुआ पढ़े हम यहाँ। एक मिनट आप गिराएं। फिर हमें ये गधे घोड़े कुत्ते का गोश्त बेचने वालों की भी कोई थोड़ी बहुत खबर लेनी है। कॉल्स भी हैं मदनी चैनल के नाज़रीन ने, हो सकता है कॉल्स की हो। आ रही है ना? हाँ चलें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बानी के जानवर की खालें दावत इस्लामी को दीजिए। आशिकान रसूल, कुर्बानी के जानवर की खालें दावत इस्लामी को दीजिए। आप अपने कॉन्टेक्ट्स भी यूज़ कीजिए, जहाँ जहाँ आपसे रब्ता हो सके इन्हें भी नेकी की दावत पेश कीजिए, मदनी चैनल देखने की दावत दीजिए। कॉल सेंटर एक्टिव, कॉल सेंटर भी हमारा एक्टिव है। अगर आप कोई कुर्बानी के मामले में मसाइल मालूम करना चाहें, कुर्बानी की खालों के हवाले से कुछ बात पूछना चाहें, तो हमारे कॉल सेंटर का नंबर भी ऑन टीवी की स्क्रीन पर दे दीजिएगा। कॉल सेंटर का नंबर जी, व्हाट्सएप नंबर भी है। व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर वीडियो क्वेश्चन पूछना है तो वो भी जो है ना जमा करवाया जा सकता है। जी आपकी आवाज आ रही है माशाअल्लाह। क्या आपका तो लगा हुआ है ना? जी जी लगा हुआ है। तो उसमें ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पर कोई जानवर का ऐब है, एग्जाम्पल के तौर पर अर्ज करो, और आप जानना चाहते हैं कि क्या इसकी कुर्बानी जो है वो दुरुस्त है, या दिखाकर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आंसर जो है वो इंशाअल्लाह मुफ्ती साहिब हैं, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के इस्लामी भाई हैं और अमीर अहले सुन्नत भी हैं। तो एक आध कॉल चलाइए जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम मेरा सज्जाद अली कादरी चिश्ती निजामी रहमानी अतारी फकीर, और मैं लाहौर शहर से बोल रहा हूँ। मैं आपको बहुत बहुत ईद मुबारक कहता हूँ, आपकी बारगाह में आप कबूल फरमाएं। मेरा नाम मोहम्मद वहाद सिद्दीकी अतवारी है। मैं कराची के इलाके गुलबहार नंबर 2 से
بات کر رہا ہوں باپا جان، آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو، نگرانی شورا کو، تمام مدنی چینل کے ناظرین کو اور تمام مدنی چینل کی ٹیم کو عید مبارک ہو۔ محمد اکبر رضا افطاری کوہاٹ خیبر پختونخوا سے تمام عاشقان رسول، تمام اسلامی بھائی، امیر اہل سنت، مگر یہ جانور کی گردن پر پانی لگایا جا رہا، ہمیں نہیں دکھایا جا رہا، اسکرین پر نہیں دکھایا ذمہ دار ہیں، اور عید قربان سلسلے میں جو ہمارے چاند جیسے کھلے ہوئے چہروں والے اسلامی بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو میری طرف سے إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين۔ پھیر دیں پاپا۔ لبیک۔ عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی۔ اللهم تقبل من بابا سرخ پوش كما تقبلت من خليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ جی کالز سنائیے، آخری کال جو ہمارے جن سائل محترم نے کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے کال کی، مبارکباد دی، جو ذبح کا وقت تھوڑا وہ بالکل قریب آ گیا، لہٰذا ہم آپ کو پراپر رسپونڈ نہ کر سکے، جواب نہ دے سکے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے۔ دوسری کال سنائیے۔ دو کالز۔ محمد کلام عمان سے بات کر رہا ہوں، آپ سب کو مدنی چینل کے جتنے بھی ناظرین ہیں سب کو میرا عید مبارک، اور خاص طور پہ بابا صاحب کا بھی بہت بہت مبارک۔ میرا نام محمد حسن اتاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، عید کے دن مدنی منع کیا کریں؟ برائے مہربانی جواب اشار فرمائیں۔ بابا صاحب آپ نام بدلتے جا رہے ہیں۔ میرا نام الیاس، میرا نام محمد عرف الیاس۔ اللہ جی مدنی منع کس طرح یہ منائی؟ آج کل تو مدنی منع ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہوں گے جانوروں کو دیکھنے کے لیے۔ ہمارے ہاں تو باب المدینہ کا تو مزاج یہ ہے کہ بچے جانوروں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، جانور ان سے، اور پھر آج عید کا دن ہے تو وہ کٹنے کے مناظر دیکھتے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ کہ بچوں کو چاہیے مدنی منوں کو کہ امی کا ابو کا سلام کر کے ہاتھ چومیں، ان سے دعائیں لیں، اور جانوروں کو کٹتے ہوئے اگر دیکھنے سے بچ سکیں تو اچھا ہے، نہیں بچ سکتے تو دور کھڑے رہیں، کہ بعض اوقات جانور چھوٹ کے بھاگتا ہے تو اس سے پھر وہ نقصان پہنچ سکتا ہے، چوٹیں آ سکتی ہیں، جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، خون کے چھینٹے اڑیں گے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، ان سے بھی بچنا ہے۔ بابا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو بقر عید ہے اس پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس موقع کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ قربانی کا جو عمل ہے اس میں ذہن سازی، تربیت کا جو مراحل ہیں، کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ عید چونکہ سال میں آتی ہے ایک بار، اب یہ بچے بڑے ان تماشوں میں پاگل ہوئے جاتے ہیں جہاں اس کا ماحول ہے۔ اب جیسے کہ پنجاب میں بکرے پالنا، چونکہ ہر گھر میں عام طور پہ بکرے ہوتے ہیں جہاں جہاں، تو ان میں بقرعید کے پہلے جو یہ ہمارے یہاں باب المدینہ کا مزاج ہے وہ نہیں ہوتا، تو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس اب میں جیسے یہاں ہے زمزم نگر ہے حیدرآباد، تو ان شہروں کا تو یہ مزاج ہے کہ بچے وہ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، بکروں کو لے لے گئے،
तो हर जगह ये मिजाज, बाकी बाहर मुल्कों में तो इसका तसव्वुर भी नहीं है। बाबा इसमें दूसरा ये ना कि ज़बा करने की इजाजत नहीं होती। हमारे यहाँ जो मदनी मुन्ने या मदनी मुनिया हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी भले कुछ समझदार बच्चे से भी अगर पूछ लिया जाए कि बेटा ये कुर्बानियाँ क्या हैं, सही, तो उन्हें बुनियादी तौर पर कुर्बानी के मकासद नहीं पता, कुर्बानी के शरई इसकी शरई क्या हैसियत है, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वाला जो वाक़िया है, और इसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो शैतान का बेकाना, शैतान का एक बेकाने के लिए आना और उसको कंकरियाँ मारना, ये सारी चीज़ें जो हुई, जो रिसाला है बेटा हो तो ऐसा, उसमें भी बयान की गई हैं। फिर कुर्बानी का दर्स है, रिज़ाए इलाही का दर्स है, और इस तरह के फिर वालिद साहब के साथ जो एक मामला हुआ, फिर बेटे ने जो एक जैसे बेटा हो तो ऐसा में है, नाम ही ऐसा कि बेटा हो तो ऐसा। तो ये सारे ऐसे दर्स हैं कि जो घर वालों का काम है कि वो इन दिनों में अपने बच्चों को बताएं, और जो जानवर ज़बा हुआ उसके मुतालिक आगाह करे कि बेटा ये जानवर हमने जो ज़बा किया या अल्लाह की राह में ज़बा किया, ये कौन सी याद ताज़ा की जा रही है, सारी चीज़ें अगर बयान हो जाए ना तो लगता है कि वो हमारी नस्लों को पता चले कि ये हमारे जो मजहबी, क्योंकि हमारे जो मजहबी त्यौहार है इनके पीछे कुछ ना कुछ बुनियाद होती है। हज पे जाते हैं तो तवाफ का जो है वहाँ जमजम शरीफ का वाक़या है, सई का वाक़या है, ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरी जब दोहराई होती है तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उसको आगाही होती है कि हमारे इस्लामी जो मामलात हैं, कुर्बानी के मामलात क्या हैं। फिर इसमें बाज़ जो ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल दीन और इस्लाम की जो इतनी समझ नहीं रखते, इस्लाम की रूह समझ में नहीं आती, वो उल्टे सीधे जो इतराज़ करते हैं कि जनाब इस कुर्बानी की जगह पर ये कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, तो उसके पूरे एक वाज़ेह तौर पर अगर वालिदैन, घर के सरपरस्त अगर अपने बच्चों की इन मायनों का तरबियत करें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये अपने बच्चों की तरबियत कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने आती हैं। मुझे इससे एक यानी अहम बात याद आई, एक तहरीर पढ़ रहा था मैं, दुनियावी मशहूर आदमी है और उसने यानी दुनियादार आदमी है, उसने ये जज्बात शेयर किए थे, कोई ऑफिसर या इस तरह की कोई थी शख्सियत दुनियावी मनसब वाली, तो वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें ये बात सामने आई कि जो मेरे बच्चे हैं, वो जो ऑफिसर था मनसब वाला था, वो ये कह रहा था कि उसको ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम वाला वाक़या नहीं पता, और जो उसकी बच्चे बच्चियां थी उन्हें वो मतलब जब डिस्कशन हुआ बच्चों का तो वो बहुत हैरत कर रहा था, और वो जो तहरीर लिखने वाला है वो भी हैरान हो रहा था कि हमको तो बचपन में ये सारी बातें मालूम थी। तो मेरे लिए भी बहरहाल ये हैरत का बाइस था कि ऐसे लोग भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के शहरों में मौजूद हैं जो इतना बुनियादी वाक़या कुर्बानी से जो ताल्लुक़ रखने वाला है वो अपने बच्चों को सिखाने में इतनी बड़ी उम्र हो जाने के बावजूद भी नाकाम रहे, और बच्चे भी कहाँ सिखाएं? जिन इदारों में पढ़ने के लिए भेजा उन इदारों में सिखाएं क्या? एग्जैक्टली वहाँ नहीं था, वो सिखाने वालों को नहीं पता होता कि ये सब क्या है। यहाँ मैं ये अर्ज करूंगा कि बाज बच्चों के जज्बात मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों के जज्बात जो है वो कुछ और भी होते हैं। वो दावत इस्लामी का माहौल होगा उनके गिर्द गिर्द, वो मेरा गुमान गालिब है। एक कॉल आई है, वो मैं चला दें। आपको कॉल ही चलानी है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अंदाज है आपका हिकमत भरा एक। आजा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हिंद के शहर अहमदाबाद से राबिया अत्तारिया बोल रही हूँ। प्यारे पापा जान, निगरान सूरा और मुफ्ती साहब की मुन्नियों और आप तमाम हजरात को ईद मुबारक। प्यारे पापा जान, कुर्बानी हो जाती है तो बहुत दया आती है, कुछ मदनी फूल अता कर दे। बहुत दया आती है, माशाअल्लाह। खैर मुबारक, आपको दया आती है तो दयाड़ू तो अच्छे होते हैं, रहमदिल। अच्छा, रहमदिली, दयाड़ू, दयालु, गुजराती में दयाड़ू। दयालु गालिबन ये भी रहम की तरफ आएगा, वो रा को लाम बोलते, तो दयाड़ू ये गुजराती घराने की लगती है मदनी मुन्नी। इसके मखारिज भी बता रहे थे आप लोग, चाहे
की तरकीब फरमाए। बापा ये सफेद कलर का ये दुम्बा, जी बाबा ये दुम्बा और भेड़, इसमें फर्क क्या होगा? ये इसे क्या बोलेंगे? भेड़ मेंढा या दुम्बा? ये इसको मतलब ये भेड़ बोलते हैं आमतौर पे, जिसके पीछे चक्की नहीं होती। ये गालिबन कजला है, तो कजला बोलते हैं। आंखें इसकी देखो काली काली है, काजल। सुभान अल्लाह। बाबा ये आप हाँ, इसका नाम ही वो ये उधर होते हैं अपने गुजारे तैयबा की तरफ ही होते हैं, ये वही मालूम होता है। शुरू करें बाबा? जी जी। पापा ये किसके नाम पर? आपके मिल गए? जी जी। ये सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। पापा अल्हम्दुलिल्लाह, इसको भी पहले वो पानी पिलाया, जो उसकी कुछ ग़िज़ा है उसकी खिलाने की तरकीब बनाई है, और ये छुरियां वरियां उन्होंने धो ली हैं। बड़े जानवर में इंशाअल्लाह। पापा ये पहले अपने हाथ धोएंगे और उसके बाद गर्दन पे भी पानी डालेंगे इंशाअल्लाह। पापा ये इन पे जब ये ज़बा का सिलसिला हो, इन पे रहम का जो है वो मतलब तसव्वुर आए, क्या करना चाहिए? रहम तो करना चाहिए, रहम की तो इसकी अपनी फजीलत है, शुरू में बयान की थी मैंने। जी बाबा। कि जो बकरी ज़बा करते वक्त एक सहाबी ने अर्ज किया था कि मुझे रहम आता है। जी। तो फरमाया था कि वो जो रहम करता है उस पर अल्लाह भी रहम करेगा, इस मजमून हदीस शरीफ। और दुआ वो मदनी मुन्नी भी माशाअल्लाह बड़ी अनोखी मदनी मुन्नी है, अभी तक कभी ऐसी कोई सुनी नहीं है कॉल कि जब ये कहो कि मुझे दया आती है, रहम आता है। माशाअल्लाह, बारक अल्लाह। दुआ पढ़ लें पापा, ये तैयार है बिल्कुल। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। जी रिजवान भाई, दुआ तो हो गई जी, छुरी फिर गई। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन, छुरी फिर गई? जी जी फिर गई। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन आयशा कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मदनी चैनल के नाजरीन, कुर्बानी के जो मनाजिर हैं वो भी आप देख रहे हैं। इस सिलसिले में मदनी फूल भी लिए जा रहे हैं। कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यहीं नाश्ते की भी तरकीब होगी। और क्या हुआ? आवाज आई? दिल की पापा एक मसला पूछ लो ना, आवाज आई ना? चले पापा, ये कुछ कतरे लगे हैं ना, बस एक मिनट, ये रहे, ये कतरा है 2 और 3, बाकी तो ये जिस्म पे धो लेंगे। ये इस हालत में नमाज पढ़ पाएंगे? इधर भी है कुछ। सुन्नत रहेगा कि इसको पाक करके नमाज पढ़ी जाए। अगर 1 दिरहम से कम मिकदार है तो, अगर 1 दिरहम है तो पाक करके नमाज पढ़ना वाजिब रहेगा, या पाक कपड़ा इसको उतार के पाक कपड़ा पहन ले। दिरहम से मुराद वो जो अभी दिरहम का नोट होता है। और अगर दिरहम से जायद है जी, तो फिर यह कि नमाज नहीं होगी।
दिरहम का अपने उसका अंदाज़ा लगाने के लिए बहार शरीफ में यूँ लिखा है कि हथेली को बिल्कुल यूँ फैला ले अच्छी तरह। अब कतरा डालना शुरू करे तो कतरा कतरा डाले तो ये कतरा फैलता जाएगा पानी का जी। जब ये कतरा अपना दायरा जहाँ से तोड़ेगा बहने के लिए तो ये गोलाई जो ये इसका दिरहम है। ये अच्छा खासा हो जाता है। यूं नॉर्मली देखा जाता है एक दिरहम से ज्यादा है इतना, मतलब हाँ एक दिरहम से ज्यादा है ना, एक दिरहम से ज्यादा है जी जी। नहीं अच्छा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, जगह जगह मजमुआ जी मजमुआ इसका एक दिरहम से ज्यादा है। हाँ मजमुआ देखा जाएगा। तो अपने आप को पेश कर रहे हैं क्या? तो मुझ आपने पर कतरे फेंके 2-3 जगह कतरे लगे हैं। अपने आप को कुर्बानी के इन अयाम में जब जानवर ज़बह किया जाए हर